للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم البلاء للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جس سہانی کھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کچھی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بھی لو سطینت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبہ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہب القبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام اور ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کے ہر خون و خصلت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے اور ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کیجئے ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے اور یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم بھول بھی ہے تلوار بھی ہے
یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خوں میں نہا کر دم لیں گے، اور سوچا ہے قتیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ اور تانا قربان یا رسول مدنی، تانا قربان یا رسول مدنی، تما شقید سبحان یا رسول مدنی، تانا قربان یا رسول مدنی، تما شقید سبحان یا رسول مدنی، تا محبت جے پکم زلک نقشو نوی نشت ہگے زلک ایمان یا رسول مدنی، اور ہزار زل ایمان روڑی خوبیستال عشقا چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی، مصطفی کمال جمال کرم سوال جرب رضا شی زمان محمد امین ستانات خوان یا رسول مدنی۔ تمام احباب جس شوق و محبت سے آپ نعرے لگا رہے ہیں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ میں پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران طریقت، سادات کرام، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ داران، قائدین، کارکنان، دور و نزدیک سے آنے والے حضور کے تمام عشاق، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ سیالکوٹ پسرور کی طرف، ڈسکا کی طرف پہلی مرتبہ آ رہا ہوں۔ آپ یقین کریں ابھی میں اس سے پہلے ڈسکا میں بیان تھا، ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ کارکنان، ان کی بارشیں ہو رہی ہیں 2-3 دن سے، تو راستہ انتہائی خراب تھا، جگہ جگہ پانی جمع تھا، کیچڑ تھا۔ ہم تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ سب ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے پاؤں کہاں پہ پڑ رہا ہے۔ وہ اپنے ایک عجیب کیفیت تھی۔ آپ یقین کریں، میں نے راستے میں اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یہ لبیک کے علاوہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے ایک بندہ اپنے جسم پر گولی کھائے پھر بھی سب سے پہلے وہ حاضر ہو؟ یہ لبیک کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح یہ چلے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو، تو اسی وقت میرے ذہن میں آیا یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ یہ چیز کہ جب آپ کے سامنے گولیاں ہو اور آپ جا کے سینے پیش کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کروڑ ہاں رحمت نازل ہو حضور امیر المجاہدین کی قبر پر انوار پر۔ جس چیز کو عالم کفر نے سمجھا کہ ہم نے ختم کر دیا، آپ نے پھر سے وہی جذبہ سمت میں بیدار کر دیا۔ اور یہی جو جذبہ تھا جس کو کفر ختم کرنا چاہ رہے تھے، یہی جذبہ ختم کرنا چاہ رہے تھے کہ اس میں غیرت ایمانی ختم ہو، حمیت ختم ہو، غیرت ختم ہو، تو یہ عبادات کرے تو پھر ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ ہاں، جذبہ ایمانی موجود ہو، غیرت و حمیت موجود ہو تو اکیلے ممتاز قادری بھی کافی ہے۔ جذبہ ایمانی موجود ہو تو اکیلے ویل چیئر والا بابا بھی کافی ہے ساری دنیا کے لیے۔ یہ تو ثابت ہو چکا، یہ تو ہم ہر طرف دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسی جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سا جذبہ ہے جس صرف 305 کی تعداد میں ہو اور صرف 8 تلواریں ہو، اور پھر بھی جب حضور ان سے رائے معلوم کر لے کہ صحابہ کیا حال ہے، چلنا چاہیے، تو سب فرمائیں یا رسول اللہ۔ کسی نے یہ نہیں کہا حضور سب سے پہلے کم از کم ٹھیک ہے ہماری تعداد کم ہے مگر تلواریں تو کونی ہونی چاہیے کہ کم از کم ہمارے پاس 305 تلواریں تو ہو، 8 تلواروں سے ہم جنگ کیسے کریں گے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا، بلکہ سب نے بیک آواز فرمایا یا رسول اللہ ہمارے حوالے سے پوچھ رہے
हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद मिन अमवालिना मा शेता वातिना मा शेता। या रसूल अल्लाह, सब कुछ आप ही का है, जो कुछ लेना चाहते हैं वो ले ले, जो हमारे पास जोड़ना चाहते हैं वो जोड़े। या रसूल अल्लाह, जिससे आप फरमाएंगे दोस्ती करो हम दोस्ती करेंगे, जिससे आप फरमाएंगे दुश्मनी करो हम दुश्मनी करेंगे। और या रसूल अल्लाह, बदर तो सामने है, अब हुक्म फरमाओ, आपके हुक्म पर हम कैसर किसरा से भी जंग चढ़ देंगे। इसी जज्बे को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की कि मुसलमानों से ये जज्बा ले लो, उनसे ये जज्बा खत्म कर दो कि सिर्फ 60 बंदे हो और 60,000 के मुकाबले में आए। ये कोई मुबालगाराई नहीं है, ये तो हकाइक है। वो तो शाम में इमाम वाकिदी ने लिखा कि हुजूर के 60 सहाबा 60,000 के मुकाबले में आए और फिर उनको शिकस्त भी दी। कैसे मुमकिन है कि बंदा गोलियों के सामने हो, सामने से गोलियां चल रही हो और वो कहे लाहौर से निकले तो हम भून देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा जाहिरी बात है, जाहिरन तो ये सब कुछ नामुमकिन था। रियासती जबर ताकत के सामने कहां तक बंदा मुकाबला कर सकता है कि जब आपने हत्या भी हो, आपका मकसद भी ना हो उनको मारना, आपका मकसद भी ना हो उनको तकलीफ देना, ना आपके लिए कोई इबादत हो उनके खिलाफ आकर उनको मारना, क्लाशिंकोव हटाना, ना मकसद हो, और फिर सिर्फ और सिर्फ ये हो कि जुल्म सहना हो और जुल्म सहते सहते आगे बढ़ना हो। ये तो तसव्वुर भी नहीं है, ये तो मुमकिन भी नहीं है। लेकिन जब बंदा हुजूर के लिए निकले, जब अल्लाह और रसूल के लिए निकले, तो फिर जाहिरी बात है कि फिर अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु तो ये मंजर सबको दिखाया कि हाँ ऐसा मुमकिन है। जब बंदा अल्लाह और रसूल के लिए निकले तो फिर दुनिया की सारी ताकतें दम तोड़ जाती है। क्यों? कि उनकी ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है और अक्स पर नहीं तरा वो आई ना। यकीन करें कि अमीरुल मुजाहिदीन ने वही जज्बा फिर से बेदार कर दिया। अब ये सिर्फ मसरूर और सियालकोट की हालत नहीं है, अब तो पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह लब्बैक की गूंज है। अब तो बड़े बड़े लोग जो कि शायद समझ रहे थे नहीं ये लब्बैक वाले तो खत्म हो गए, जब हमारे ऊपर कलादम का लेबल लगा इनलीगल गैर कानूनी और जुल्म की इंतहा की गई और रातों रात हमें कलादम कर दिया गया, तो लोग शायद समझ रहे थे हमारे कैपी कै में भी वो एक दूसरे को इस तरह कह रहे थे लब्बैक वाले खत्म हो गए, इनका तो मामला ही खत्म हुआ। अब ये अपने सीने पर बैज भी नहीं लगा सकेंगे, इस पर भी पर्चा होगा। अभी अपने घर पर परचम भी नहीं लगाएंगे, इस पर भी पर्चा होगा। कलादम का मतलब ही यही है। अब ये किसी प्रोग्राम में भी नहीं जाएंगे, इनकी हाजिरियां लगनी है। अब इनका सारा नशा उतर जाएगा, अब ये सुधर जाएंगे, अब ये होगा अब वो होगा। मैंने कहा हम जिनका काम करते हैं वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ रहे। किबला बाबा जी का एक लफ्ज़ इन्हीं माहौल के लिए था। वल्लाह हमारी नस्लें भी क़यामत तक किबला अमीरुल मुजाहिदीन के ये अक़वाल उनको ज़रूरत पड़ेगी। हम जिनका काम करते हैं वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सब ने देख लिया, हमने तो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियात में देख लिया जिन्होंने कलादम कहा कि हमने इनको कलादम कर दिया, अब ये खत्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कि किस तरह लब्बैक को खत्म करोगे? लब्बैक तो एक सोच का नाम है, लब्बैक तो एक नजरिए का नाम है, लब्बैक तो एक फिक्र का नाम है, लब्बैक के पीछे तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के इखलास है, लब्बैक के पीछे तो शुहदाए नामोस रिसालत की अजीम कुर्बानियां है, लब्बैक के पीछे तो हर रात मुमताज कादरी की दुआएं हैं, लब्बैक के पीछे तो गाज़ी अल-मुद्दीन का मिशन है, लब्बैक के पीछे तो महमूद गज़नवी की तलवार है, लब्बैक के पीछे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की ललकार है। लब्बैक को तुम खत्म नहीं कर सकते, अलबत्ता वक्त ने तुम्हें बता दिया तुम अपने निशान पर भी खड़े ना हो सके, तुम्हें उसमें भी शर्म आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
वालों ने बेसर सामानी के हालत में हर जगह पर मुकाबला किया है। हमारे यहाँ बल्दियात थे तो वो अपने निशानों पर नहीं लड़ सकते थे। लोग कहते थे यार तुम तो अभी तक हुक्मरान जमात में थे, तुम्हारा निशान चाइना क्यों है, ये तुम्हारा निशान गमला क्यों है, तुम्हारा निशान तो वो चीज चाहिए था, वो क्यों नहीं है। उन्होंने कहा यार उस निशान पर मैं अवाम का सामना नहीं कर सकता, उस निशान पर मैं अवाम के सामने नहीं आ सकता, मुझे जूते मारेंगे, उस निशान पर मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा यही है कि जिनको आपने कल अदम कहा वो अल्हम्दुलिल्लाह बेसर सामानी की हालत में वो हुजूर के गुलाम मैदान में है, वो मैदान में है। और जिनकी तुमने वफादारियां की उस दर से आपको कुछ नहीं मिला और ना ही कुछ मिलने वाला। ये तो 2022 शुरू हुआ, 3023 में भी जाओगे, इससे ज्यादा जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा। आ जाओ हुजूर की दर की तरफ। लब्बैक ने आपको बुलाया है हुजूर की दर की तरफ। जिस दर में सब कुछ मिलता है तो आया न दरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। तुम आ जाओ हुजूर की दर की तरफ, उधर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये आलम रहा तो जिस तरह 73 साल से इस कौम को अलावा जिल्लत और रसवाई की कुछ नहीं दिया, मजीद भी कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए बाबा जी ने इस कौम का सिमत मुतय्यन कर दिया। और किस अंदाज से ये जज्बा, आप यकीन करें, किस अंदाज से ये जज्बा बेदार हुआ। एक मरहला गुजरता है, अभी उसके जख्म बाकी होते हैं, अभी उसके पर्चे भी बाकी होते हैं, अभी उसमें कैदबंद की सहूबतें भी होती है। और दूसरी मर्तबा जब क़यादत बुलाए तो किसी कारकुन ने ये गिला शिकवा नहीं किया यार ये क़यादत क्या कर रही है, बल्कि हम तो अंदर थे, हमें तो पता नहीं था। हमारे अरकान शूरा ने कहा बखुदा, उन्होंने कहा कि कारकुनों के जज्बात ऐसे थे। एक जज्बाती कारकुन वो हमारे सामने आया और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग भी नहीं होंगे और ये समझते हैं कि हम क़यादत को अंदर करके अपने अमीर मोहतरम हजरत क़िबला हाफिज साद हुसैन रज़वी हफिज़हुल्लाह को अंदर करके, शूरा को अंदर करके, उनकी फस्क अंतर क़यादत को अंदर करके हम ये समझ बैठे, वो ये समझ बैठे कि नहीं बस अब इनका मामला खत्म हुआ है, अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने फरमाया कि खुदा की कसम, कारकुनों ने आकर हमें कहा कि आप लोग भी ना हो, कुछ भी ना हो, हमारे सामने सिर्फ कंटेनर पर बाबा जी की व्हील चेयर रखने, खुदा की कसम उसके पीछे में चलने के लिए वल्लाह मैं आपको यकीन से कहूं, यकीन से लब्बैक जैसे कारकुन किसी के पास नहीं है और न लब्बैक जैसे क़यादत किसी के पास है। अपनी क़यादत और अपने कायद मोहतरम का मैं सिर्फ एक बात आपको सामने पेश करूं, यकीन करे बाबा जी तो हमारे सामने ज़ाहिरन दुनिया में नहीं रहे वल्लाह, लेकिन बाबा जी की शुजाअत, जुर्रत और बहादुरी का परतवा हमारे सामने मौजूद है। हमने देखा है जो खुसूसी तवज्जो है हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का उन पर, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से उन्होंने जेल के अंदर टाइम गुजारा और जिस एतमाद के साथ और जिस शुजाअत और बहादुरी के साथ गुजारा, एक एक लफ्ज आपका मैं आपके सामने किस अंदाज से बयान करूं। और फिर कारकुनों ने जो लाजवाल कुर्बानियां दी, लोगों ने कहा खत्म है, सब कुछ खत्म हो चुका, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत यही तो ज़हन में था कि जिनका काम हम करते हैं वो हमें भी आसरा नहीं छोड़ रहे।
یہی تو ذہن میں تھا کہ بابا جی فرماتے تھے وہ مکرو پہلے ہے، اس کے بعد وہ مکر اللہ ہے۔ پہلے ان کی جو ہے نا وہ چالیں ہیں، ان کی سب چالیں ہیں کہ وہ چلائیں، اس کے بعد وہ مکر اللہ، پھر اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ الحمدللہ اللہ کی خفیہ تدبیر آئی اور تحریک کو اللہ کریم جل جلالہ نے وہ روج عطا کی کہ اب صرف پنجاب میں نہیں، جہاں پر آپ لوگ سمجھتے تھے یہاں پہ سنیت بھی نہیں ہے تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے ساتھ ہم سیاست کیسے کریں گے؟ خدا کی قسم کہ آپ خیبر پختونخوا انشاءاللہ تعالی لبیک کی گڑھ بننے والا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ خیبر پختونخوا جگہ جگہ، گلی گلی، نگر نگر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں۔ بڑے بڑے خاندان یکمشت شامل ہو رہے ہیں، شمولیت جلسے ہیں بڑے بڑے، ہر طرف ایک عجیب سا سما ہے جہاں پر ہمارے علماء کئی سالوں تک انہوں نے محنت کی، مناظرے کرتے رہے، یا رسول اللہ یا حرف ندا کے ساتھ حضور کو پکارنا جائز ہے، یہ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، جہاں پر اپنے ہی میلادوں میں ہم نے جا کر گھنٹے گھنٹے بیانات کی، یہ میلاد النبی کا پروگرام بھی جائز ہے، پھر بھی لوگ مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ قربان جاؤں حضور امیر المجاہدین پر یہ موضوع ختم ہو چکا ہے، کسی کے زبان پر اب یہ نہیں ہے جائز ہے ناجائز ہے، اب تو بات آگے بڑھ چکی ہے، لوگ کہتے ہیں جائز ناجائز کی بات چھوڑ دو، اب تو لبیک یا رسول اللہ کے نام پر تو ہم نے گردنیں رکھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان ہے، اور میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں اس تاریخ کا حصہ ہوں، تو اس وجہ سے یا میں قبلہ بابا جان کا مرید ہوں، اس وجہ سے میں صرف اس وجہ سے یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کو چھپانا خیانت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ حقیقت کو چھپانا خیانت ہے، اہل سنت کو جو مقام بابا جی نے دی ہے۔ واللہ جیل میں ہمارے ساتھ ایسے لوگ تھے جو کہ شاید پہلے ہماری خون بہانا وہ فرض سمجھتے تھے، جہاد سمجھتے تھے، انہوں نے بھی بابا جی کو عظمت کو سلام پیش کیا، انہوں نے بھی کہا یار یہ بندہ کمال کا بندہ تھا، انہوں نے اس امت کو پھر سے بیدار کر دیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں لبیک جیسا پلیٹ فارم عطا کیا۔ آپ اس پر لاکھ بار شکر ادا کریں کم ہے۔ ایک ایسے دور میں جب لوگ معمولی چیزوں پر بک جاتے ہیں، ایک ایسے دور میں جب لوگوں کے نظریات بک جاتے ہیں، افکار بک جاتے ہیں، لوگ اپنا سمت معمولی سی دباؤ دے کر بھی ان کے عشق اور محبت کی حرارت میں ٹن پڑ جاتی ہے، ایک ایسے وقت میں حضور امیر المجاہدین نے وہ عشق حرارت دی ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی لبیک والے کا ایک جوتی بھی نہیں خرید سکتا۔ لبیک والوں نے الحمدللہ میدان میں ثابت کر دیا کہ پوری دنیا مل کر نہ ان کو ڈرا سکتے ہیں، نہ ان کو جھکا سکتے ہیں، اور نہ ان کو خرید سکتے ہیں۔ اور اس کی تو میں خود گواہ ہوں، ہمارے امیر محترم کے سامنے یہ سارے آفت ہوئی۔ پہلے معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے لیے جب امیر محترم نے مجھے بلایا کہ تم آ جاؤ لاہور، اور پہلے مذاکرات ہوئے اس میں انہوں نے کہا اس معاہدے سے اب پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اس معاہدے کے تحت الحمدللہ ابھی تک فرانس کا سفیر پاکستان نہیں آیا ہے۔ 1 سال ہو چکا ہے، تقریباً سال ہونے والا ہے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطوط بھیج رہے ہیں کہ ابھی ہم نے کہا لبیک والوں کا ڈر اب بھی ہے۔ اعلان کہ ہمارا تو یہ تھا کہ ان کو تھوڑے دیر کے لیے باہر کر دو، احتجاج ریکارڈ کرو تو ان کو پتہ چلے پاکستان میں اب بھی حضور کے غلام رہتے ہیں۔ یہ تو آپ کے ان جذبات کی برکت ہے کہ ابھی تک الحمدللہ ابھی تک حضور کے عزت آبرو کے لیے پوری دنیا کو پیغام جا رہا ہے، اور ان شہداء کی خون کی برکت ہے۔ لبیک والے نے جو شہداء دیے یاد رکھیے، 1953 میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے حضور کے غلام، اور ان کا ایک مطالبہ تھا کہ یہ جو ظفر اللہ قادیانی ہیں ان کو ہٹاؤ۔
تو وہ شہید تو ہو گئے، ظفر اللہ قادیانی نہیں ہٹا، مگر آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے جو قربانی آتی، ان کی عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کی بدولت پوری دنیا میں ختم نبوت کا پیغام چلا گیا۔ لبیک والوں نے پہلے 8 شہداء دیے، وزیر کو ہٹایا، پھر اس کے بعد جب معاملہ ہوا ڈنمارک کے خنزیروں نے کہا ہم اس پہ پورے ملک میں نمائش کریں گے، ابھی قافلہ چہلم سے آگے پہنچ چکا تھا، اور ان کی اس عظیم جذبات کی بدولت ادھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے، اور ہمیں حکومت نے بلایا، کہا ڈنمارک کی طرف سے اعلان ہوا ہے آپ کے جذبات کی وجہ سے کہ انہوں نے وہ جو نمائش تھی وہ مؤخر کر دی ہے، وہ اور کم کامیابی تھی۔ ابھی جب فرانس کے خنزیروں نے کہا کہ ہم نے مکمل طور پر اس پہ نمائش کی، حضور کے غلام نکلے، الحمدللہ ابھی تک ڈر کے مارے وہ خبیث پاکستان نہیں گا رہا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اور یہ آپ لوگوں کی جذبات کی بدولت ہوا، حضور امیر المجاہدین کے اخلاص کی بدولت ہوا۔ واللہ العظیم لبیک والے تو ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے، جیلوں میں بھی فخر کریں گے، باہر بھی فخر کریں گے، مشکلات میں بھی فخر کریں گے، کیونکہ یہ مشکلات کسی کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نے ملک لوٹا، ہم نے کرپشن کی۔ مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ آپ بڑے مطمئن ہیں، میں نے کہا مطمئن اس وجہ سے ہوں کہ جو جرم ہم نے کیا ہے وہ جرم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو جرم سمجھتے ہیں تو یہ جرم تو ہم بار بار کریں گے، اگر اس کو آپ دہشت گردی سمجھتے ہیں تو یہ زندگی کے ہر سانس پہ ہم کریں گے، اگر اس کو آپ غداری سمجھتے ہیں تو یہ تو ہمارے بچے اور ہمارے خاندان بھی کریں گے، اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں تو واللہ یہ تو سیالکوٹ بھی ہوگا، پسرور بھی ہوگا، یہ جرم تو ہم ہر وقت کریں گے، یہ تو سامنے صرف قید ہے، واللہ تختِ دار پر بھی کریں گے۔ اس جرم سے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جن محبوب کے نام پر آج میں سوچ رہا تھا، واللہ العظیم جس محبوب کے نام پر یہ منوں کے حساب سے پھول آپ پر پھینکے جا رہے ہیں، جو آپ کے ہاتھ چومنے کے لیے لوگ بےتاب ہوتے ہیں، یہی تو لبیک والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر پھول، لوگ پھول آپ کے اوپر، وہ جہاں پر بھی آپ جائیں، یقین کریں میں اکثر اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں، میں نے کہا انہی چیزوں کے لیے سیاسی پارٹیاں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، آگے سے جا کر بڑے انتظامات کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہو جس کے پاس تھوڑے سے پھول ہو، وہ بھی میں خرید کے ان کو دے دوں کہ یہ صرف میرے اوپر آپ نے ڈالنا ہے۔ لیکن لبیک والے اس چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں، سردیوں میں یہ اکثر جو ہے نا یہ پھول اس پر پانی بھی ہوتا ہے، تو یہ لبیک والے سے تنگ آ چکے ہیں کہ یار اتنے پھول کیوں آپ لے آ رہے ہیں، مگر یقین کریں یہ حضور کے نام پر۔ لیکن آپ یہ بھی سوچیں نا کہ وقت تو ایسا بھی آیا ہے کہ پھر ہمارے امیر محترم جن پر آپ پھول پھینکتے ہیں انہیں 2 ہاتھوں میں ان کی ہتھکڑیاں بھی تھی، اور آپ نے اس طرح فخر سے اس کو بلند کر دیا تھا، اس طرح بلند کر دیا تھا کہ ان ہاتھوں کو اگر کوئی چومتا ہے وہ بھی حضور کے نام پر، اگر ان ہاتھوں کو کوئی بوسہ دیتا ہے وہ بھی حضور کے نام پر، اگر کوئی پھول پہنتا ہے وہ بھی حضور کے نام پر، تو اگر آج حضور کے نام پر ہتھکڑیاں لگی تو اس میں حیرت کیا ہے؟ ہم تو دونوں طور پہ راضی ہے، کیونکہ ہم اس وجہ سے راضی ہے کہ ہم کہتے ہیں لطف سجن دم بدم کائے سجن کہتا اور انجلی سجن واہ واہ انجلی سجن واہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ الحمدللہ قبلہ بابا جی نے اس قوم کے لیے راہ متعین کی ہے۔ آپ یقین کریں مجھے جو یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ میں کوئی مقرر نہیں ہوں اردو میں، بالکل بھی نہیں ہوں، ہاں اپنی زبان میں مجھے کوئی کہے میں 4 گھنٹے بھی تقریر کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف آپ کی جذبات کو دیکھ کر اور ان دوست احباب نے اتنی محنت کی ہے، اتنا بڑا پروگرام
یہاں پہ رکھا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہاں سے نکل کر اپنے لیے کوئی کچھ نیا عزم کر کے نکلیں گے انشاءاللہ تحریک کے کام کے لیے، تو میرا آنا یہاں پہ قبول ہو جائے گا۔ بابا جی نے سمت متعین کی ہے، جس قوم نے 73 سال سے جو قوم نے اپنے لیے وہ راہ متعین کی جس میں کوئی ان کے لیے راحت کا سامان نہیں ہے ذلت کے علاوہ، تو بابا جی نے فرمایا آ جاؤ حضور کی طرف، آ جاؤ حضور کی طرف، پھر کے گلی گلی تباہ ٹوکرے سب کے کائیں کیوں، IMF کے ٹوکرے کیوں کائے، یورپی یونین کے ٹوکرے کیوں کائے، ہم کیوں کائے فاٹف کے، ہم امریکہ کے سامنے کیوں جائیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹوکرے سب کے کائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو پھر تیری گلی سے جائے گی۔ جب حضور کی گلی موجود ہے، جب میرے مصطفی کریم کا دین موجود ہے، تو آ جاؤ آج ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی لبیک کے ساتھ مضبوطی سے جڑنا ہے انشاءاللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور الحمدللہ یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ بابا جی نے جو مشن ہمیں دیا ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں بابا جی جیسا شخص عطا فرمایا اور ان کا ساتھ عطا فرمایا، ان کا زمانہ ہمیں نصیب ہوا۔ واللہ یہ خوش قسمتی سے ہمارے اسی زمانے میں اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ ہمیں اللہ کریم جل جلالہ نے بابا جی جیسا لیڈر عطا کیا اور پھر ہمیں دل و جان سے اس کا ساتھ عطا فرمایا۔ جب بھی آپ نے ہمیں آواز دی الحمدللہ آپ سب نے دل و جان سے لبیک کہا، میدان میں نکلے، قربانیاں پیش کی اور اس انداز سے کی کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا ابھی تو ہم تکے ہوئے ہیں، نہیں، جب بھی اس طرح کوئی موقع آیا انہوں نے مزید آگے بڑھ کر قربانیاں پیش کی۔ تو انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ نے اس مشن کو انشاءاللہ آگے لے کے جانا ہے۔ اب جو ان کی بلدیاتی انتخابات ہمارے ہاں اس کا پہلا مرحلہ ہو چکا ہے، اب دوسرا مرحلہ بھی ہونے والا ہے، اور پنجاب کا بھی ہم سن رہے ہیں اس طرح کے شاید بہت جلد یہاں پر بلدیات کا مرحلہ شروع ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے ہم جلسوں میں جائیں گے، الحمدللہ نعرے لگائیں گے، ادھر اپنا جو کام ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات میں آپ نے اس قوم کی خدمت کے لیے اگر ہم نے اپنے طور پر صحیح معنوں میں خادم دے دیے کہ انہوں نے دیانتداری ایمانداری سے یہ کام کیا اور اس قوم کا اعتماد بحال ہوا، تو آپ کو پتہ ہے یہ آگے جا کر اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے ایک سیڑھی بن جائے گا۔ یہ حضور کی دین کو تخت پر لانے کے لیے اور اس مشن کے لیے جس کے لیے بابا جی نے دن رات محنت کی۔ میں نے اب بھی یہ بات کی، خدا کی قسم کتنے بھی اراکین شورا ہے، کتنے مقررین ہیں تحریک کے، کتنے جگہوں پہ جا رہے ہیں، ہم جدھر بھی جائیں وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہاں بابا جی تشریف لائے تھے، یہاں بابا جی نے ہمارا پروگرام کیا تھا، یہاں بابا جی نے گانا گایا تھا، یہاں بابا جی نے ہمارے ساتھ ہر کارکن کو محبت بھی دی ہے، اور یہ آپ کی ہی خاصہ ہے کہ ہر کارکن کہہ رہا ہے میرے ساتھ محبت زیادہ ہوئی ہے۔ نعتخوان آ کے یہاں کہتا ہے مجھے بابا جی نے کہا جاؤ نعت پڑھو، مقرر کہتا ہے مجھے بابا جی نے شاباش دی، اور جا کر کوئی بھی کارکن کہتا ہے میں نے صرف بابا جی کو، میں سامنے گیا بابا جی نے مجھے اٹھایا، یہاں پر آ کر مجھے تحفہ دیا، مجھے یہ کیا، مجھے وہ کیا۔ پورے پاکستان میں ہم جہاں بھی جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں بابا جی ادھر تشریف لا چکے ہیں۔ اگر آپ نے اس حال میں بھی آپ پورے قوم میں اس پیغام کو لے کر گئے، اعلان کہ آپ کی ظاہری جو حالت تھی وہ کیا تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے، اس کے باوجود وہ گھر گھر گئے، اس پیغام کو لے کر گئے کہ ہمارے یہ بچے پھر سے حضور سے وفا کے لیے اٹھ جائے، ہمارے یہ بچے پھر سے میرے مصطفی کریم کے دین کے لیے اٹھ جائے، اور وہ دین جس کے لیے عقبہ بن نافع جب آخری افریقہ کے آخری
صحرا تک گیا اور ان جنگلات تک گئے، اور آپ نے جب اسی وقت سمندر میں اپنے گھوڑے کے دونوں پاؤں رکھے تو آپ نے بڑے جذبات میں، آپ کے آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے، اور آپ نے اس طرح اوپر دیکھا اور کہا یا اللہ یہ جو آپ کی زمین ہے یہ ختم ہوئی، ورنہ عقبہ بن نافع کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ یہ میرے سامنے اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو میں آپ کی دین کا یہ جھنڈا دنیا کی آخری کونے تک پہنچا دیتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ لبیک تو اب پوری مظلوموں کی آواز بن چکی ہے، لبیک تو کشمیریوں کی انشاءاللہ آواز بن چکی ہے۔ مجھے حرم شریف میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ ملے، وہ دوڑے دوڑے آئے، مجھے کہا آپ شفیق امین ہیں، آپ کو ہم نے بابا جی کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں نے کہا جی اسی وقت بابا جی حیات تھے۔ مجھے کہا بابا جی کو سلام پیش کرنا اور ہماری طرف سے ایک مدعا پیش کرنا کہ جب سے لبیک والے آئے ہیں کشمیر والوں کی اب ایک امید اور آس بن چکی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ پھر کشمیریوں کی اب تو یہ امید بن چکی ہے کہ انشاءاللہ ہمیں آزادی دلائیں گے تو لبیک والے ہوں گے، اور اب تو آپ تو الحمدللہ جس علاقے سے آپ ہیں یہ تو مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں شہداء کے علاقے میں آیا ہوں، جنہوں نے چونڈا کی سرزمین تو شہداء کی سرزمین ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا خون دیا اور اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے جسم کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ یقین کریں جس دھرتی پر شہداء کا خون گرتا ہے یہ اس خون کی بھی برکت ہے کہ آپ لوگوں میں جو میں یہ جذبہ دیکھ رہا ہوں، بس صرف امیر المجاہدین نے اس کو تازہ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ اسی سرحد پر ہے، سامنے جو دشمن کا ملک ہے یہاں پر آپ ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ لبیک والے جو ان کے اس ملک کے بھی بابا جی فرماتے تھے وہ عجیب بات تھی، انہوں نے کہا حب الوطنی صرف یہ نہیں ہے، حب الوطنی یہ بہت قیمتی بات ہے، اپنے ساتھ یاد رکھے، بابا جی فرماتے تھے حب الوطنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وطن سے محبت کریں، کہہ رہے کہ وطن کے ساتھ تو محبت لوگ ان کی خزانوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں، یہاں کی خوبصورتیوں کی وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ ان کے مفادات ہے یہاں پر، ان کے کاروبار ہے یہاں پر، ان کے عہدے ہیں یہاں پر، کہہ رہے ہیں کامل حب الوطنی یہ ہے کہ وطن کے ساتھ بھی ٹوٹ کر محبت کرے اور وطن کے دشمنوں سے بھی کامل نفرت کرے، یہ ہے اصلی جو حب الوطنی۔ لبیک والے وہ ہے جو وطن سے بھی محبت کرتے ہیں اور جب وطن کے دشمنوں کی بات ہو تو ان سے دوستیاں نہیں، ان سے کامل نفرت بھی کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ نے حضور امیر المجاہدین کے جو فکر کے امین جو جماعت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس کو مضبوط کرنا ہے، کم از کم 24 گھنٹے میں کچھ گھنٹے تحریک کے کام کو دینا ہے، اور جس طرح حضور امیر المجاہدین نے شب و روز محنت کر کے آپ اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ جب آخری مرتبہ آپ فیض آباد کے پل کے اوپر تشریف لائے تو آپ کا انتہائی ہائی ٹیمپریچر تھا، آپ کا چہرہ مبارک مکمل طور پر متغیر تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر المجاہدین کا چہرہ مبارک کیسا تھا، خدا کی قسم وہ تو جب بندہ دیکھتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے سفید داڑھی میں اتنا خوبصورت شخص کبھی نہیں دیکھا، اور اس نورانیت کی بھی ایک وجہ تھی کہ آپ نے اس چہرے پر حضور کے لیے بڑی تکالیف برداشت کی ہے، آپ نے اس جسم مبارک کے ساتھ بڑی تکالیف برداشت کی ہیں،
کہ تو جس طرح حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے لیے اپنے آنکھ قربان کر دی، یوں حضور کے سامنے تیر آیا اور یہاں پر لگا، اور پھر میرے کریم آقا نے اپنے دست مبارک آپ کے چہرے انور پر پھیرا، بینائی بھی لوٹائی، حضرت قتادہ بینائی بھی لوٹائی۔ حضرت علا بن عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت قتادہ کی آخری ایام میں کہ جب اسی وقت آپ یعنی بستر مرگ پر تھے، میں آیا تو آپ کے عیادت کے لیے میں سامنے بیٹھ گیا، آپ کے گھر کے سین کے آخری کونے میں ایک بندہ گزر رہا تھا، حضور کے وہ دست انور کی برکت سے آپ کا چہرہ مبارک ایسا چمک رہا تھا، فَأَبْصَرْتُهُ فِي وَجْهِ قَتَادَةَ کہ میں نے اس کا عکس حضرت قتادہ کے چہرے مبارک میں دیکھ لیا۔ قبلہ امیر المجاہدین کا جو چہرہ مبارک تھا اسی وقت بالکل متغیر تھا آپ کا رنگ۔ میں نے کہا حضور آپ کے تو بہت زیادہ تکلیف اس طرح لگ رہا ہے، آپ نے فرمایا میرا دیکھو نبض بہت زیادہ اس وقت بھی بخار ہے۔ میں نے کہا حضور تو آپ کیوں آئے؟ آپ کے بچے تھے یہاں پر قربانیاں پیش کر رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی نہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ سب ہے تو حضور کے لیے، یہ جان تو ہے ہی حضور کے لیے۔ اور پھر آپ نے اسی رات جس انداز سے پہرا دیا اور پوری دنیا کو پیغام دیا، پوری دنیا کو پیغام دیا، جب اس حال میں آپ چلے دنیا سے کچھ دنوں بعد تو یقیناً پھر تو عالم یہ ہوگا جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ موت نے تو ہر صورت آنا ہے۔ بابا جی فرماتے تھے میں قبلہ حضرت خالد بن ولید کی مزار پہ گیا تو آپ کی مزار مبارک پر آپ کا یہ قول مبارک لکھا تھا، اور وہ یہ تھا لقیت کذا و کذا زحفن فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او دانۃ برمح اور رمیۃ بسہم، کہ میں فلاں جنگ میں شریک ہوا، میرے جسم پر ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں پر نیزے کا، تیر کا، تلوار کا کوئی زخم نہ ہو، لیکن آج مجھے موت آ رہا ہے تو اپنے بستر پر تو اسی وقت آپ نے فرمایا فلا نامت اعین الجبنا، میں دنیا کے سارے بزدلوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ شالا بزدلانو کدی نیند نہ آوے، شالا بزدلانو کدی نیند نہ آوے، موت نے تو آنا ہے۔ کوئی کس صورت مر جائے گا، کوئی بلڈ پریشر سے، کوئی شوگر سے، کوئی جا کر یوں ہی دل پکڑ لے گا اور بیٹھ جائے گا، کوئی کسی وجہ سے، موت نے تو آنا ہے، مگر اس موت کا ہی مزہ جدا ہے کہ جب بندہ حضور کے دین کے لیے صادقی میں یوں آگے بڑھ کر حضور کے دین کے لیے اپنے سینے پر گولیاں کھائے، خدا کی قسم اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ جن کے خون کا ایک قطرہ ابھی زمین پر گرا نہیں ہے، اور وعدہ ہے میرے رب کا کہ رب العزیز نے اس کو اس کے تمام گناہ بخش دیے۔ اس لیے موت کے ڈر سے کسی نے، موت تو ایسے چیز ہے ضروری نہیں ہے، یہ تو منافقین کا شیوہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مشکل میں پڑ جائے تو وہ کہتے تھے، صحابہ احد سے واپس آ رہے تھے تو یہ آگے سے کہہ رہے تھے لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، اگر ہماری بات مان جاتے تو یہ قتل نہ ہو، یہ شہید نہ ہوتے، ہماری بات اگر مان جاتے ہیں۔ جب سختی آ جاتی ہیں کچھ لوگ یہاں بھی بڑے بڑے پیر بن جاتے ہیں، بڑی ان کی کرامات ظاہر ہوتی ہیں کہ دیکھو ہم نے کہا تھا تو یہ ہو گیا، ہماری بات مان جاتے۔ بعض مرتبہ اپنے مریدوں کو، میں یہ اپنے علاقے کا کہہ رہا ہوں، آپ کی نہیں، میں یہاں بالکل بے خبر ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ادھر کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا دیکھو یہ ہمارے ساتھ مقابلے کرتے، اب ان کا حال دیکھو، کوئی جیل میں پڑا ہوا ہے، سڑ رہا ہے، میں نے کہا سڑ نہیں رہے، الحمدللہ جیل میں تو ہمارے اوپر حضور کی طرف سے خصوص انعامات تھے، وہ تو ہم اس وجہ سے بیان نہیں کرتے کہ پھر یہ کہتے ہیں دیکھو یہ بیان کر رہے وہ بیان کر رہے۔ خدا کی قسم اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر میں کہہ رہا ہوں کہ جیل میں جو انعامات لبیک والوں پر ہوتے ہیں، جیل والوں کی طرف سے نہیں، اللہ اور رسول کی طرف سے، واللہ العظیم وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتے ہم۔ میں نے کہا ہم سڑ نہیں رہے تھے، ہم الحمدللہ حضور کے دین کے لیے، عزت ابرو کے حفاظت کے لیے لمحہ لمحہ عبادت کر رہے تھے، ایک ایک لمحہ آپ اپنی ساری عبادتیں اگر ہمیں دے دیں گے، خدا کی قسم حضور کے دین کے لیے چکی کے اندر ہم آپ کو ایک سیکنڈ بھی اس کے بدلے میں نہیں دیں گے۔
वो इबादत वल्लाह हम नहीं देंगे। जिस तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सहाबा कहते थे, अबू बकर हमारी सारी इबादतें ले लो, हुजूर के लिए जो आपने उस गार के अंदर सांप से अपने आप को डसवा के हुजूर के लिए जो आपने 3 रातें गुजारी हैं वो हमें दे दे, उसका एक रात हमें दे दे। खुदा की कसम हम दुनिया की सारी इबादतों पर अपना एक रात जो हुजूर के लिए चक्की में गुजारा है, मश्क सुखन जारी और चक्की की मुशक्कत भी, एक तुर्फ तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी कुल कह लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। मैंने कहा ये तो हमारे असलाफ का अल्हम्दुलिल्लाह तारीख है। किफ़ायतुल्लाह काफी कितने जख्मों में आ रहे हैं, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जिस जेल में सबसे पहले मैं था, फिर उसके बाद तो मैं डेरा इस्माइल खान मुझे ले जाया गया हरिपुर में, ये वो जेल थी जिसमें 1931, 32, 33 में 3 साल मेरे जद्द अमजद ने 3 साल चक्की में गुजारे अंग्रेजों के वक्त में, और वो भी 2 अंग्रेजों को मुर्दार करके 2-302 के दावे थे आप अंग्रेजों के, आपने उसी वक्त उधर गुजारे। और फिर 1953 में यहाँ गुजरात में आप गिरफ्तार हो गए खत्म नबूवत की तहरीक में। तो जब आपको काल कोठरी में बंद किया गया तो एक बदबख्त ने आगे कहा आपको फांसी दी जाएगी, तो आपके आंखों में आंसू आए, उन्होंने कहा भी नहीं, अभी नहीं, फांसी आपको हो जाएगी लेकिन ये केस चलेगा, आप तो अभी से यहाँ पर रो रहे हैं। आपने कहा बदबख्त मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मुझे मेरे सामने फांसी का लफ्ज आपने जिक्र किया, मुझे फांसी दी जाएगी, मैं किस वजह से रो रहा हूँ। हर साथ में रूह हजार हजार कर रता सारे दे लता उमदग में मनशादा सादइश पफत में वजनी सगौगादा सर्रा पुरतगड़ा जब तमाशादा। या रसूल अल्लाह मुझे आपके इश्क़ जुर्म में कत्ल किया जा रहा है, सर्रा पुरतगड़ा जब तमाशादा। रुख अनवर उठाकर ये तमाशा और नजारा देखिए, ज़हूर ख्वाखियम चिल्लाना कुर्बानिशुम, मैं तो चाहता यही हूँ कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ। अज़ल न मेरा वड़े दा सौदादा, मैं तो अज़ल से ये सौदा लेकर आया हूँ कि आपके नाम पर कुर्बान हो जाऊंगा। और हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा, जो दुनिया के हर सेकंड पर अगर मुझे हजारों जाने मिल जाए, या रसूल अल्लाह सारे दिल में मनशादा, वो करोड़ों जाने मैं आपके कदम मुबारक के खाक पर भी कुर्बान कर इसलिए हम इंशाअल्लाह ताला हर सूरत इंशाअल्लाह मैदान में है। वो सख्ती हो तो भी हुजूर की खातिर, लुत्फ़ सजन दम बदम, हर वक्त ये चीज होते हैं, वो इम्तिहान तो कभी कभार होता है, कारे सजन गाह गाह। लेकिन यकीन करें हुजूर के दीन के लिए भी सख्तियों में जो मज़ा मोहब्बत और सुरूर है, वो वल्लाह वो दुनिया के इंजाओ जलाल में नहीं है। जो सुरूर है उधर अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के सदके अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम को बेदार कर दिया है। अब आपने इंशाअल्लाह ताला इस मिशन के साथ मुकम्मल तौर पर दिलो जान से जुड़े रहना है इंशाअल्लाह। अपने कायदीन के साथ, अपने उहदेदारान जो आपके हैं, जो आपके जिम्मेदारान हैं, उनके साथ मुकम्मल राब्ता रखना। किसी भी मसले में अपनी जिद और अपनी अना को पीछे करके आपने तहरीकी मफादात को देखना है। बाबा जी ने जो चीज़ हमें सिखाया वो कौमियत से, लिसानियत से, रंग नस्ल से और हर चीज़ से बिल्कुल बराउल बरा है।
اس میں اگر بابا جی تشریف لاتے ہیں خیبر پختونخوا، کچھ لوگوں نے ادھر کہا شفیق امینی نے اپنے پٹھانوں کو چھوڑ کر پنجابیوں کے پیچھے چلے. میں نے کہا پنجابیوں کے پیچھے نہیں، حضور کے غلام کے پیچھے. ہم نے بابا جی سے محبت اس وجہ سے نہیں کی ہے کہ بابا جی کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کون سے زبان والے تھے. ہم نے بابا جی سے محبت کی ہے صرف اس وجہ سے جس کے بارے میں حضرت بلال نے فرمایا تھا ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بکفینا یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جب لوگوں کے زبانوں پر ہمارا نام ہوگا اور ہمارے نام کے چرچے ہوں گے، وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوں گے. ہم نے حضور ہی کی وجہ سے قبلہ بابا جی سے محبت کی ہے. ہم نے قبلہ بابا جی سے حضور ہی کی وجہ سے محبت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے. اس پورے خاندان کے ساتھ انشاءاللہ ہماری غیر مشروط وفاداریاں ہیں. ہم نے قبلہ حضرت حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے، یہ ہاتھ تو ٹوٹ سکتا ہے، یہ جسم اور روح کا رشتہ تو ختم ہو سکتا ہے، لبیک سے رشتہ کبھی نہیں ختم ہوگا. انشاءاللہ لبیک نظریہ ہے اور لبیک ایمان ہے. یہاں پر دوسرا راستہ ہے کوئی نہیں. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اب ہمارے لیے تو اور راستہ ہے ہی نہیں. یہاں تو راستے سارے بند ہو چکے ہیں. یہاں تو ایک ہی راستہ ہے انشاءاللہ کہ جہاں پر ہم نے غلام اختیار کی تو یہاں پھر بندہ غلام نہیں رہتا، پوری دنیا کی سردار بن جاتا ہے. تو آپ نے انشاءاللہ اس علاقے میں بھرپور طریقے سے کام کرنا ہے اور اپنی ضد اپنی اختلافات کو بالکل مٹا کر آگے کام کرنا ہے انشاءاللہ. جو بھی بات ہو قبلہ امیر المجاہدین کی طرف توجہ کرنا ہے کہ انہوں نے جس مشن پر ہمیں لگایا، ہمیں دل و جان سے اس مشن کے ساتھ پیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ ہماری بخشش کا سبب اور سامان بھی بنے گا. میں انتہائی مشکور ہوں یہاں کے دوستوں کا جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، بالخصوص جو ظہیر بھائی جو باہر مکہ شریف میں ہے، تاجدار ختم نبوت کے نام پہ جو ادھر ہوٹل بھی بنایا ہے. انہوں نے مجھے فون کیا، پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی قیادت کو کہے وہ مجھے بتائیں. آپ کی قیادت نے مہربانی کی اور الحمدللہ میں نے یہاں پہ محسوس کیا کہ الحمدللہ یہاں پر حضور کے وہ غلام ہے. آپ نے ہمیں نامید نہیں کرنا انشاءاللہ. یہ برم برقرار رکھنا انشاءاللہ. جب یہ آئے گا رزلٹ آپ کو بڑی یاد میں خصوصی طور پر اس رزلٹ کو دیکھوں گا انشاءاللہ. میری ممکن کو سلامت رکھیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک